آج پشاور میں پی ٹی آئی کی جانب سے شہداء کا دعائیہ تقریب منعقد ہوئی، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ جیسا کہ پہلے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ ایک تقریب جو کہ عمران خان کی کال پر منعقد کی گئی ہے، جس میں شہداء کی یاد میں اور ان کو شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ تقریب منعقد کی گئی اور ان کے لیے دعا اور قرآن خوانی کا انتظام کیا گیا، اور پیر نور الحق قادری جو ہیں انہوں نے دعا کروائی، اور اس سے پہلے قومی ترانہ جو تھا وہ قومی ترانہ بڑے ادب و آداب سے قومی ترانہ جو ہے وہ پڑھا گیا اور بڑے آداب کے ساتھ سنا گیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پاکستان کی طرف سے جو احتجاجی حق ہے اور انہوں کو گولیوں سے شہید کر دیا گیا، ان کے لواحقین اور جو لوگ اس احتجاج میں شریک تھے وہ سب با ادب ہو کر پاکستان کا قومی ترانہ سن رہے تھے، اور بڑے با ادب ہو کر۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کبھی دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے اور کبھی حملہ آور۔ بارکیف پیر نور الحق قادری نے دعا کروائی، اس کے بعد تمام مکاتب فکر کے دینی علماء جو ہیں انہوں نے شرکت کی اور وہاں تقاریر کی اور شہداء سے اظہار ہمدردی کیا، اور یہاں تک کہ شہداء کی بڑی بڑی اسکرینوں پر تصاویر بڑی اسکرین پر دکھائی گئیں، اور ان کے لیے کہ اچھے الفاظ میں ان کی وہ کہ حوصلہ افزائی کی گئی، اور اچھے الفاظ سے انہیں یاد کیا گیا، اور جو زخمی تھے انہیں اسٹیج پر بلایا گیا، اور جو جن کے لوگ اب تک مسنگ ہیں ان کے ورثاء کو بھی اسٹیج پر بلایا گیا، اور وہ بھی موجود تھے، زخمی بھی موجود تھے، اور جو شہید ہو چکے ان کو اسکرینوں پر دکھایا گیا۔ تو ان کے لیے قرآن خوانی بھی ہوئی اور دعا بھی ہوئی، اور جو تقریباً جو پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت کے کہ عہدے داران تھے وہ سب موجود تھے، اور انہوں نے بھی تقاریر کی۔ اب یہ کہنا کہ مشکل ہوگا میرے لیے کہ میں یہ بتاؤں کہ کس نے بہت اچھی تقریر کی، کس نے کم کی۔ سب نے بہت زبردست تقاریر کی، اور یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا، اور اس میں تقریباً ہزاروں افراد نے شرکت کی اور بڑے منظم انداز میں، اور یہ ایک بڑا کہ اس کو کیا کہا جائے کہ ایک بڑا المیہ ہے کہ یہ شہداء کی تقریب تھی، اور مارنے والے بھی پاکستانی اور شہید ہونے والے بھی ہمارے پاکستانی۔ تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ یہ دنیا بھر میں جو میسج گیا ہے وہ کیا گیا ہوگا کہ جو شہید ہونے والے ہیں وہ پاکستانی ہیں، اور ان کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے قرآن خوانی اور قرآن ان کے لیے پڑھے اور ان کے لیے دعائیں فرمائیں، تو علماء نے شرکت کر کے دعا کروائی۔ تو یہ دیکھیں کہ اور ان کو جو شہید کرنے والے ہیں وہ بھی ہمارے مسلمان ہی ہیں۔ تو ہم یہ کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ پاکستان کو کس سمت لے کے جایا جا رہا ہے۔ تو اب بھی وقت ہے کہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور پاکستان کو ایک بہتری کی طرف جو صاحب اقتدار ہیں، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، ان کو چاہیے کہ اب بھی اس کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے، اور
ان کے ہی ہاتھ میں ہے کہ اس کو بہتری کی طرف لے جائیں۔ تو یہ آج کا جو منظرنامہ تھا انتہائی افسوسناک تھا۔ تو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔